تین قسم کے بوڑھوں سے اللہ کو بہت محبت ہے۔ یہ تین کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو دوزخی کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ تین کام کسی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف پلٹ دیتے ہیں۔ بس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ صاحب تبیان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب، ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ رہتی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کی بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کو سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیات کی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سفید بالوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو گھٹاتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بام پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں وہ شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب وہ شخص 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب یہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات لکھتے ہیں۔ پھر جب وہ 90 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں وہ کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے،
یہ پہاڑ تقریباً 300 مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑ کافی سینکڑوں میل پھیلے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ پھر بندہ کہے گا، اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد صرف ایک آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے سوا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور لوگوں پر رحم کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔